Okay, so we're back again with our Task 8 discussion forum session. ہمارا آج کا ٹاپک سیلف اسٹیم ہے اینڈ دا رول آف اے مسلم. تو آج کی ہماری پریزنٹر ہیں فریدہ مغل فرام کمیونٹی 18 اینڈ گروپ 6. اور آئی ول شیئر یور اسکرین فریدہ اینڈ دین یو کین اسٹارٹ انشاءاللہ. فریدہ آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی ہے اینڈ اوور ٹو یو. Okay, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا نام فریدہ ہے. گروپ 6 کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. اپنی پریزنٹیشن پہ جانے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں آپ کو کہ یہ بہت چیلنجنگ میرے لیے رہی ہے. یہ پریزنٹیشن جن صحابیہ کو میں نے چنا سیلف اسٹیم کے ساتھ، جن سے انسپریشن لی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے جو ریسرچ ہے وہ مجھے بہت ہفتے اور سمجھیں کہ مہینے ہی لگے ہیں. اس کے اندر آتھینٹک ریفرنسز ہمیں چاہیے تھے. تو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ میری پریزنٹیشن میں جو بھی ریفرنسز ہیں ان میں آپ کو PDF کاپی ملے گی اوریجنل. اگر مسند احمد ہے تو پوری کی کاپی ملے گی، اور آپ کو وہاں پیج پہ جا کے ان کا ریفرنس اور حدیث نمبر اور پیج نمبر کے ساتھ ملے گا. سو اس لیے آپ اس بات میں کلیئر رہیں کہ آپ کو جتنی بھی پریزنٹیشن میں جو بھی میں نے گیدر کیا ہے انفارمیشن، اس سب کا اوتھینٹک ریفرنس ہے. اور دوسرا میں کہہ دوں کہ کیونکہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انسپریشن ہم نے لی ہے اس میں جنگ احد کا ذکر ہے، تو اس کا اورنج کلر بھی میں نے جنگ سے، خون اور آگ سے لیا ہے. تو اس نے ایکچولی میری زندگی بدل دیا. اس چیز کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی ہچکچائے بغیر اپنی جان دے سکتی ہوں، جیسے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی قربانیوں کے اوپر ہمیں اتنا بڑا سبق سکھایا ہے کہ جس کے لیے میں شکر گزار ہوں IMS کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی جس نے ہمیں یہ موقع دیا. تو چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن پہ. تو اس میں جو سیلف اسٹیم ہے اس کو بہت اچھے سے سارے گروپس نے اور سسٹرز اینڈ بردرز نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. تو میں نے جو سیلف اسٹیم کو بریفلی لکھا ہے وہ میں نے اپنی اون انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لکھا ہے، جس میں سیلف اسٹیم از دا گریوٹی آن وچ وی ویلیو اینڈ اپریشیٹ our individual and collective abilities based on our faith. اور faith جو ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی سے آپ کی سیلف اسٹیم اسٹیبلش ہوتی ہے. اور آگے جیسا کہ سیلف اسٹیم آف مسلم نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم دیکھیں گے، تو اس میں نے اس کو لنک کیا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ جب ہم نے دین کو سیکھا، ادھر اللہ نے موقع دیا ادھر مڈل ایسٹ میں، تو اس میں ایمان increases and decreases with your acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and acts of disobedience. جب آپ کرتے ہیں تو ایمان ڈکریز ہوتا ہے. تو مجھے سیلف اسٹیم جو ہے اس کے ساتھ بہت کنیکٹڈ لگتی ہے، کیونکہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس اخلاص میں ہی آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بھی اوپر جاتی ہے. اور قلب سلیم کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو وہی آپ کی سیلف اسٹیم کو اوپر لے کے جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اوبیڈینس کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی انکریز ہوتا ہے اور آپ کا سیلف اسٹیم بھی انکریز ہوتا ہے. سملرلی جب آپ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ کا کانفیڈینس لیول نیچے گیا ہوتا ہے، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، تو سیلف اسٹیم بھی نیچے جاتی ہے. تو یہ میرا جو ہے سیلف اسٹیم آف اے مسلم کا کانسیپٹ ہے. اور پھر میں نے انسپریشن کے لیے لیا ہے نیکسٹ سلائیڈ پہ نصیبہ بن کعب، جو کہ اتنی بڑی مثال ہیں کہ زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں اگر آپ نصیبہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی انہماک کے ساتھ پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ ایمپیتھائز کریں کہ آپ وہاں پہ ہیں جہاں پہ وہ تھی اور جہاں جہاں سے وہ گزری. تو ان کا نک نیم ان کو مارا کے نام سے بلایا جاتا تھا، اور وہی ان کی مشہوری زیادہ اسی نام سے ہوئی. لیکن ان کی جو نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر جو اسکالرز نے ان کے بارے میں کوٹس دیے ہیں، تو آپ کو ایک اور بہت ہی زیادہ آتھینٹک سورس مل جاتا ہے کہ امام ابن حجر الاسقلانی نے مارا نصیبہ رضی اللہ عنہ کی ساری ہی زندگی کی ان پارٹیسپیشن، چاہے وہ جنگوں میں ہو، چاہے فتح مکہ کی ہو، چاہے عقبہ کی بیعت میں، ان سب کو کور کر کے انہوں نے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ یہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے کوئی بھی
امپورٹنٹ موقع جانے نہیں دیا جہاں وہ موجود نہیں تھی، چاہے وہ جنگ تھی چاہے وہ دوسرے مواقع تھے، اور ہر ایون جو عمرہ قضا تھا اس میں موجود تھی۔ اسی طرح سے جو امام اشوقانی ہے وہ بھی ان کے بارے میں اتنا مشہور، جو ساحل بھائی بھی کوٹ کرتے ہیں، اور اسی نے پہلی دفعہ ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور بٹھایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ماں باپ، بچوں اور خاندان اور دولت سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو آگے رکھا۔ اور وہ امام شوکانی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مشہور ان کا کہ جب میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ رضی اللہ عنہا، جب میں بائیں دیکھتا تھا نصیبہ، جب میں سامنے دیکھتا تھا نصیبہ، کیونکہ وہ اتنی سوئفٹلی موو کرتی تھی ٹو پروٹیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جدھر دیکھتے تھے ادھر وہ نظر آتی تھی۔ اس طرح سے یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے کبھی تلوار نہیں، ایک گھریلو خاتون تھی، آگے ہم ذکر کرتے ہیں ان کا۔ تو پھر جو لاسٹ کالر ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمارہ کا یہ کانسیپٹ تھا رضی اللہ عنہا کا کہ جتنا حق مسلمان مرد کا ہے دین کو اور اسلام کو پروٹیکٹ کرنا، اتنا ہی حق عورت کا ہے۔ تو انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ یہ صنف نازک ہے اور ان کے لیے کچھ کام ہے اور آدمیوں کے لیے کچھ کام ہے، نہیں، یہ برابر کا شریک انہوں نے سمجھا۔ تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں ہم، تو نصیبہ رضی اللہ عنہا کا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک جنگجو قسم کی واریر صحابیہ اور سمبل آف ہائی لیول آف ایمان اینڈ تقوی ریفلیکٹڈ ان ہر ان میچ سیلف اسٹیم، جو انہوں نے زندگی میں مثالیں چھوڑی ہیں وہ ہر ایک ایسی ہے کہ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اونچی ہے یہ نیچی ہے، اس کو کیٹیگرائز کریں یا اس کو آپ پریورٹائز کریں، ہر چیز میں انہوں نے مثال قائم کیا۔ تو اسی طرح سے ان کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے آگے زندگی میں وہ مثالیں چھوڑیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، اور ہماری جنریشنز کے لیے اگر صرف ان ایک صحابیہ کو لے لیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ تو آگے ان کی لینیج ہے، یہ خزرج قبیلہ سے تھیں، ان کے والد اور والدہ کے نام ہیں، 2 بھائی تھے، 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی، 4 بچے تھے، 2 پہلے ہسبینڈ میں سے اور بیٹا اور بیٹی دوسرے ہسبینڈ میں سے۔ ان کی لینیج ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹرنل رشتہ داری بھی ان سے نکلتی تھی، مدینہ سے تھی یہ۔ تو اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایز سچ مجھے نہیں ملا، لیکن ہسٹری کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی بنتی تھی۔ پھر یہ جب عقبہ اول کے اندر تو پہلا جو تھا بیعت پلیج آف عقبہ، اس کے اندر تو 6-7 مسلمان تھے۔ اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا اسلام کا جو ہے وہ پیغام دے کے، یہاں پہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لوگوں میں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ کو بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، تو انہوں نے اسلام قبول کیا بغیر ان کی صرف دعوت کے اوپر۔ اور پھر یہ بیعت عقبہ جو ثانی تھی، جو دوسری تھی، اس کے اندر پھر یہ جاتی ہیں مدینہ سے مکہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی اتنی مسلمانوں کے پاس کتنا ٹف ٹرین ہوتی تھی اور کیسے وہ جاتے تھے۔ تو یہ 72 یا 74 74 یا 72 آدمی کہا جاتے ہیں، اور 2 عورتیں، جو 2 عورتوں میں ایک عمارہ تھیں اور ایک منی تھیں جو ان کے ساتھ تھیں۔ 2 خواتین یہ جاتی ہیں پھر عقبہ کے لیے، بیعت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلی جو ہے نا صحابیہ میں یہ شامل ہوتی ہیں۔ اور اب یہ جب جنگ احد کا ذکر آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ احد کے میدان میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاؤس ہولڈ کو بھی لے کے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، یہ سب لوگ تھے، ان کے ساتھ نصیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ جاتی ہیں، پانی پلانے، مشکیزی ہیں ان کے پاس، اور کس طرح سے مدینہ سے میدان احد دور ہے، تو وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے۔ اور جنگ احد میں کا واقعہ تو ڈیٹیل میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے 1000 ہمارے لوگ تھے،
300 उसके अंदर से मुनाफिकीन निकल के वापस चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को पहाड़ी के ऊपर कहा कि आप लोग देखो कि हमारी फतह हो गई है तो नीचे नहीं आना जब तक मैं नहीं कहूँ, अगर आप देखो कि हमारे टुकड़े कर रहा है दुश्मन तब भी नहीं आना जब तक मैं नहीं कहूँ। लेकिन ये कि वो शुरू में जब मुसलमानों को लगा कि वो उन्होंने धकेल दिया काफिरों को पीछे तो आर्चर्स नीचे आ गए, विच वाज अ फेटल मिस्टेक। अल्लाह ताला को इसी तरह से मंजूर था। जब नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हो को पता चला कि ये अपसाइड डाउन हो गया और ये वहाँ पे खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुशरिकीन के साथ थे, काफिरों के साथ, उन्होंने पहाड़ी के पीछे से हमला किया और एक वहाँ पे तो गदर मच गया। तो ये अपना मशकीज़ा फेंक के दीवाना वार भागी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। एक सादा औरत जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, जो कभी जंग के मैदान के मिडल में नहीं गई, वो वहाँ पे दीवाना वार दौड़ती हुई गई, जबकि इनके शौहर और दोनों बेटे हबीब और अब्दुल्ला ये पहले ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, और ये जाती हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है और इनके पास एक ढाल है जो भी इन्होंने पकड़ ली कहीं से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा तो कोई जो मैदान छोड़ के जा रहे थे उनको कहा कि अपनी तलवार छोड़ दो अगर तुमने लड़ाई नहीं करनी, और उन्होंने तलवार फेंकी तो नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठा ली और फिर तलवार है और ढाल है और ये है। और कहते हैं कि जिसने देखा है इतनी जान फशानी से वो लड़ी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में इनकी कितनी दफा तारीफ की। और अभी इनके जो एक बेटे हैं वो जंग के दौरान जख्मी हो जाते हैं, तो उसको अपने बेटे को अब्दुल्ला को मरहम पट्टी करती हैं, बांध के उसको मरहम पट्टी करके कहती हैं गेट अप एंड गो एंड फाइट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन कोई ऐसा कर सकता है जो तुमने किया है उम्मारा। एवरी टाइम वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद फिर ये उसी मैदान के अंदर फिर जब ये इब्ने कमिया थे जिसने हमला किया और मसाब बिन उमैर ने रोका, तो नसैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन पे वार कर रही हैं जबकि उसने डबल ज़ीरा पहनी हुई थी। तो फिर उसने जवाबी वार किया तो इनके कंधे पे बहुत गहरा जख्म लगा। अब ये जख्मी है, माँ और बेटा जो है ना वो मरहम पट्टी कर रहा है। तो बाप बेटे को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं उम्मी उम्मी कह के कि तुम्हारी माँ, और फिर वो पट्टी करता है और ये उस इतनी तलवार गर्दन पे वार के बाद ये लड़ना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, एक आध दफा वो ही शख्स जिसने बेटे पे हमला किया था वो नजर आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये वो शख्स है, उम्मारा को कहते हैं, जिसने तुम्हारे बेटे को हिट किया। तो ये फिर उसको उसके हॉर्स को अवर्ट करके उसको गिरा के ये माँ बेटा उसको जहन्नम रसीद करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो फिर वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट अ फैमिली, ओ हमारा हु कैन डू व्हाट यू हैव डन। सो इतनी तारीफ की तो उस वक्त को अल्लाह ताला ने इनके मुकाम को जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया, जब ये कहती हैं अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जन्नत में आपका हमें कंपेनियन बनाए, और अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। आप ये देखें कि अल्लाह ताला जिसको चुनता है उसको चुनता है। इनके इखलास और इनकी जो दीवाना वार अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, उनको दुनिया में ही कितना बड़ा रिवार्ड मिल गया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी इनके लिए, और फिर वो दुआ अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह कबूल कर ली। तो ये कहती हैं अब मुझे दुनिया का कोई खौफ नहीं है, जो भी हो आई एम नॉट कंसर्न के वट एवर हैज हैपेंड। अगली स्लाइड में बस इनका यही है कि सन इंजर्ड जो मैं बयान कर चुकी हूँ, मदर इंजर्ड, ऑल द फैमिली वर फाइटिंग। तो ये सारी की सारी फैमिली, हस्बैंड, दोनों बेटे और माँ, ये सारे के सारे 4 लोग थे, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मौके पे हार्डली लेस देन 20 पीपल थे। कोई कहीं पे तो जिक्र आता है कि 10-12 लोग थे, तो उसमें से 4 तो ये थे। अब इनका मुकाम देखेंगे कौन सा। फिर आगे जो है वो यही जो मैंने कहा है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको प्रेज करते हैं और कितनी ज्यादा तारीफ करते हैं, ये जो स्लाइड 11 पे मैंने बताया है इनका। तो फिर आप आ जाएं, आगे आते हैं तो अल्लाह के रसूल से ये फिर बिशारत मिल गई जिसका मैंने डिटेल से जिक्र किया है। अब हदीस भी फिर अच्छा, इसके बाद तो ये जब ओहद के मैदान से आ जाती हैं तो फिर तो इनका ऐसा सिक्का बैठता है कि इनको उसके बाद किसी जंग में मना नहीं किया गया। हर जंग में उम्मारा वाज मस्ट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि ये इतनी मर्दाना, इतनी जंगजू थी कि उनको फिर कोई ये कह ही नहीं सका कि आप खातून हैं आप ना जाएं, क्योंकि उन्होंने सब मर्दों को पीछे छोड़ दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितने मौकों पे कि उम्मारा वाज बेटर देन सो एंड सो, बेटर देन सो एंड सो। उन्होंने बड़े बड़े सहाबियों के नाम लेके ये फरमाया कि ये उनसे बेहतर फाइटर थी या उनसे बेहतर इनकी करेज थी। तो उसके बाद बाकी की बहुत सारी जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया।
اور پھر یہ نریٹر آف حدیث بھی ہیں. حدیثوں کا ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں آتا لمبا چوڑا کہ بہت زیادہ حدیثیں نہیں ہیں ان سے منسوب، لیکن جو منسوب ہیں اس کو میں نے 100% اوتھینٹیکیشن کے ساتھ ان کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے یہاں پہ رکھا ہے. یہ سلائیڈ 13 ہے اور اس میں ایک حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ کوئی کھانا پیش کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بھی کھاؤ، تو یہ کہتی ہیں کہ میں میرا روزہ ہے، I'm فاسٹنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرشتے جب کوئی روزہ دار کسی کو فوڈ پیش کرتا ہے، کھانا پیش کرتا ہے، تو فرشتے اس پہ بلیسنگز بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ شخص وہاں پہ ہوتا ہے. پھر دوسری حدیث میں وہ یہی ہے کہ اسٹرانگ ایڈوکیٹ تھیں خواتین کے لیے، کہ خیال آیا سڈنلی اور ڈیئرنگ تھیں اور اسٹریٹ فارورڈ تھیں. خیال آیا کہ بھئی اللہ کے چلی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن میں ہر جگہ پہ اور آدمیوں کا ہی ذکر کیا، ہمارا ذکر نہیں ہے، ویئر وی ویمن اسٹینڈ. تو وہ اسٹریٹ فارورڈلی جا کے پوچھا. تو یہی سوال جو ہے یہ ملتا ہے ہسٹری میں کہ حضرت ام سلمہ نے بھی کیا تھا. لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیات 33 سے 35 نازل کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اتنی ساری کیٹیگریز جو میں I love to read when I will conclude my presentation. تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ احاطہ کیا کہ یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انکلوڈ کیا ان آیات کے اندر. اور پھر جو ایک ان کے ساتھ ہے کہ جب یہ عقبہ کی بیعت پہ گئی تھیں تو جب ان کے ہسبینڈ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی ہیں جو بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے بیعت تو لوں گا لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کروں گا. تو یہ ایک حدیث بن گئی جو ان سے منسوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مصافحہ نہیں کروں گا، جو ہمارے لیے ایک پھر ایک بہت برائٹ ایگزامپل اور اوتھینٹک حدیث ہے ان سے منسوب. پھر اگلی سلائیڈ پہ obviously ان کا ویژن اور پرپز آف لائف تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنی جان، مال، بچے، خاندان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ دین ان کو اس سے زیادہ عزیز تھا اور اپنی جو ساری زندگی کی سیکریفائسز تھی یہی ان کا پرپز آف لائف تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے نام کو دینا ہے. کتنی ہائی سیلف اسٹیم تھی کہ کہیں پہ انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ چاہے انہوں نے کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کرنا ہے، اور اسی کو انہوں نے اچیو کیا رضی اللہ عنہ، اور اسی کے اوپر وہ ثابت قدم رہی. اور بے انتہا ان کا جسے کہتے ہیں کہ اونچا مقام ہے اس میں کہ انہوں نے بالکل اس چیز کو کبھی بھی ان کی زندگی میں نہیں آئی کہ وہ کسی بھی طرح کا پوائنٹ آف ویو ہو سوائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. اور پھر اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک فتنہ اٹھا مسیلمہ کذاب والا، تو اس کے اندر پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو امبیسڈر بنا کے بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس، اور ایک اور صحابی بھی تھے ان کے ساتھ. تو وہاں پہ اس نے بہت مشہور جو ہے واقعہ اور بہت دل دوز ہے کہ اس نے مسیلمہ کو جا کے جب انہوں نے پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے کہا کہ ڈو یو وٹنس، تم شہادت دیتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں دیتا ہوں. اس نے کہا ڈو یو وٹنس کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. اس طرح 3 دفعہ کہا تو وہ غصے سے کپ کپاتا ہوا سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور حبیب رضی اللہ عنہ کے جو کہ نصیبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے شروع کیے اور اسی طرح وہ شہید ہو گئے. اور وہ دوسرے والے کو پھر اس نے کہا تو اس نے کہا ہاں آپ بھی اللہ کے رسول ہو، کیونکہ جان بچانے کے لیے. اور آ کے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو وہ اتنے غمزدہ ہوئے کہ یہ وہ جو بچہ جو میرے پاس آ کے عقبہ کی بیعت کی تھی، پھر احد کی لڑائی لڑی اور میرا امبیسڈر تھا، جبکہ یہ نام ہوتا تھا کہ امبیسڈرز کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دل گرفتہ تھے کہ اب میں یہ نیوز، پہلے ان کا اتنا غم کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی ماں کو میں کیسے جا کے کہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جا کے انہیں جب کہتے ہیں کہ اس طرح سے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بڑا ہو کے اس نے نبھا دیا. کتنی خوبصورت بات ہے. اس ماں کا پیشنس دیکھیں. لیکن اسی وقت کہا کہ میں اس کی جان لوں گی یا میں اپنی زندگی اس کی جان لینے میں صرف کروں گی، کوشش میں صرف کروں گی. اتنا ان کو اس بات کے اوپر رنج تھا. اور یہی پھر ہوا، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جنگ یمامہ میں ان کا رول تھا. اس کے علاوہ کمیونٹی میں بھی جو نصیبہ رضی اللہ عنہا تھی، یہی نہیں تھی کہ جنگ کے اندر ہی وہ کمیونٹی میں ٹیچر تھیں، حدیث پڑھاتی تھیں، قرآن پڑھاتی تھیں، اور
عورتوں کے حقوق کی اتنی علمبردار تھیں، نرس تھیں، کتنی چیزوں کے اندر انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کوئی چیز ایسی چھوڑ دی ہو کہ وہ ان کی نگلیکٹ ہو گئی ہو، ان سے نہیں، بے انتہا ان کی کنٹریبیوشن تھی کمیونٹی میں بھی۔ اور پھر جب وہ جنگ احد سے آئی ہیں پھر تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کوئی سیکنڈ ضائع نہیں اپنی زندگی کا کرتی تھیں کہ اگر جنگ نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کمیونٹی میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی تھیں اور لوگ خواتین کو پڑھا رہی ہوتی تھیں، حدیث پڑھا رہی ہوتی تھیں، قرآن پڑھا رہی ہوتی تھیں۔ اور ان سے بہت بڑے بڑے جو تھے صحابی، وہ آ کے جنگ احد کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور یہ آنکھیں بند کر کے پھر میدان جنگ میں پہنچ کے سارا بتاتی تھی کہ کدھر سے کون آیا، کہاں سے تھا، کیا خون بہا، کون۔ حضرت مصعب جو ہے نا وہ وہاں پہ مدینہ میں پیغام لے کے گئے تھے، وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، جن کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو یہ بتایا کرتی تھی۔ اور کمیونٹی میں بھی ان کا بہترین قسم کا رول تھا، بالکل انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اور اگر ہم پھر ان کو اگلی سلائڈ پہ آبویسلی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ان کی بڑی بڑی اچیومنٹ تھی، کس طرح یہ ہر ایونٹ میں شامل رہیں۔ اور اگر آپ ان کے سمری دیکھیں ان کی کریکٹرسٹک کی، تو کوئی ایسا کریکٹرسٹکس نہیں ہوگا جو ایک انسان میں جمع ہو سکتا ہے جو ان میں تھی۔ آپ دیکھیں کہ رول ماڈل تھیں، نڈر تھیں، جنگجو تھیں، شاندار قسم کی جنگجو، پھر زخمی ہوتی ہیں تو ہمت نہیں چھوڑتی اور اسی طرح سے ان میں انرجی رہتی ہے۔ بازو کٹ گیا جب ہم یمامہ کی جنگ میں دیکھیں گے تو بھی، اور جب یہ تلوار زنی انہوں نے کی تو ان کی بے انتہا تلوار زنی کی، ایسی چالیں جنگ کے میدان میں چلیں کہ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھیں، پھر عقبہ کی بیعت میں گئیں، حدیثیں لکھی، ٹیچر تھی، نرس تھی، بدلہ لینے میں شاندار تھی، معاشرتی رول میں شاندار، کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا لیکن جب اٹھایا تو مثالیں چھوڑ دیں۔ اور بڑی نایاب ہستی تھی، بہترین صاف گو اور بلنٹ تھیں، مخلص، بہادر، صدقہ کرنے والی، پر اعتماد، وفادار بیوی، محبت کرنے والی ماں، یو نیم اٹ، اور ان میں ساری خوبیاں تھیں۔ ایسی یہ عظیم صحابیہ تھیں۔ اور پھر جب وہ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو اب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، تو یہ مسلمہ کے ساتھ لڑائی جو ہے نا یہ ہوتی ہے، جنگ یمامہ۔ اور جنگ یمامہ میں یہ 60 سال سے اوپر کی تھیں، 61 سال کی کہتے ہیں، اور یہ جنگ یمامہ میں حصہ لیتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اور وہ جو وحشی جنہوں نے وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، نیزہ چلانے میں بہت ایکسپرٹ تھے، تو ان کے نیزے سے یہ جو مسلمہ ہے یہ زخمی گرا پڑا تھا جب یہ ماں اور بیٹا وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈک بھی دی اپنے بیٹے کی، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا کچھ تو کیا، اس کو کاٹا، اس کو کچھ تو جہنم رسید کیا۔ تو یہ بھی ان کی بہت خوبصورت جسے کہنا چاہیے رول ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اس کی جان لینا چاہتی ہوں تو پھر لی جان۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر یہ جو اس کے کچھ عرصہ کے بعد، کیونکہ جنگ یمامہ میں پھر ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، اور آپ دیکھیں اس زمانے میں تو کوئی ایسے علاج نہیں تھے ہوتے، وہ حضرت طارق بن زیاد وہ پھر ایمان لے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر تیل ابلتا ہوا ڈال کے ان کے وہ جو بازو تھا کٹا ہوا، ایسا ہی علاج ہوتا تھا ٹو اسٹاپ دی بلیڈنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کس طرح دبدبے سے چلا کرتی تھی کہ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کیا یہ خاتون ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھی کوئی ایکسپینسو گفٹس کسی بادشاہوں کی طرف سے آتے تو وہ سب سے زیادہ کہتے کہ یہ مستحق ہیں، اور ان کو کوئی سلک ہو یا کوئی چیز ہو ان کو پیش کیا کرتے۔ تو ان کو بس یہی ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان آیات کے ساتھ اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو مکمل کروں گی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے اللہ پاک کے خوبصورت آیات ان کی جناب میں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سیلف اسٹیم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور اس سے انسپریشن لے کے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ اسپیشلی میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ نا ان کی زندگی کو پڑھیں، اور اب کسی بھی طرح کے سوالات ہیں تو میں طالبہ ہوں آپ کی طرح ہی، تو جو میری بساط میں ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر دوں گی آپ کو جواب۔ جزاک اللہ خیر۔
Jazakallah khairan. That was such a good presentation, mashallah. اور اب ہم questions لیں گے. So if anyone has any questions, you can raise. السلام علیکم جی. جی وعلیکم. اچھا دیکھیں یہ آپ کا میں نے شروع میں انٹرو سنا اور سیم ایز اٹ از میرا بھی ایسا ہی رہا کہ سیلف اسٹیم کی وجہ سے ایک یہ پوزیشن آ گئی کہ اب جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور یہ خوشی ہوئی کہ آپ بھی اسی پیرائے سے گزریں اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پہ سرچ کرنے کے بعد آپ کو ایمان نصیب کیا ہے. بہت اچھا آپ ٹاپک کو پریزنٹ کیا ہے. اب تک کافی ساری میں نے سیلف اسٹیم دیکھی ہے, بٹ یہ کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اچیو کیسے کریں, اپنا کانفیڈنس کیسے بوسٹ ہو, یہ کیسے ہو, وہ کیسے ہو. بٹ یو مینشن دا ڈیتھ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. آپ نے بتایا کہ آپ اس لیول پہ کیسے جائیں کہ آپ جہاں پہ یہ کہہ سکیں کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, تو یہ جو گم ہے سیلف اسٹیم میں کہ وہ خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں یا ادھر ادھر سمجھے, آپ ان کو اس ایمان والی سیلف اسٹیم کو پراپرلی کیسے ایکسپلین کریں گی؟ اس کا ڈیتھ سے کیا لنک ہے سیلف اسٹیم کا؟ جی جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایکچولی میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں, میرا ماننا ہے کہ آپ فوکس کریں ایک نیرو راستے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے پہلے آپ کو کنیکٹ کرے. جب ہم بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے نا کہ کافروں کا سیلف اسٹیم وہ بھی تو کامیاب ہے, جب ہم سکیٹر ہو جاتے ہیں, ہمارا مائنڈ سکیٹر ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم فوکس نہیں کر پاتے. ہم اگر اپنے آپ سے شروع کریں, جب ہمارے اندر وہ لا لگ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا آپ گمان کرو میں ویسا ہی دوں گا. تو جب آپ نے پہلے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں, پہلے ایمپتھائز کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ, تو مجھ سے کوئی کام لے لے, تو مجھے اپنے راستے پہ لگا لے. اور جب آپ اپنے جائے نماز پہ یہ دعا کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا گمان کرتے ہو نا میں ویسا ہی دیتا ہوں پہلے. تو اس لیول پہ آ کے اگر ہم یہ صرف دیکھیں کہ جتنی باقی زندگی رہ گئی, آپ لوگ جو ینگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ایمان کے جذبے سے نوازے, لیکن جو میچور اس میں آگے ہیں ان کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کرنا ہے. اس کو فوکس کرنے کے لیے پہلے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ مثالیں کون سی ہیں. وہ لوگ تھے نا, وہ ہمارے جیسے لوگ انسان تھے صحابہ, اور جب آپ ان کو پڑھنا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ بھٹک جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں کہ گوروں کو بھی ویسٹ کو بھی ان کی سیلف اسٹیم نہیں آئی. میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں جب میں سیلف اسٹیم کے ٹاپکس میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز اور ہم لوگ کتنے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں کہ ادھر سوچنے کی بجائے پہلے آپ اپنی لا لگاؤ, اللہ کے ساتھ رشتہ باندھو, پھر اس کے بعد انسپریشن لو, صحابہ سے لو, دیکھو. اور جب آپ کے اندر یہ ایک جل جاتی ہے چنگاری, تو وہ آگ بنتی ہے, اس کے اندر بندہ فنا فی اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو جب آپ نے انٹینشن کر لی, آپ نے ایک ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اللہ کو آپ کے اخلاص کا پتہ چل گیا, تو آپ چاہے وہ اچیو کرتے ہیں, کوئی جنگ کرتے نہیں کرتے, اللہ کو آپ کی وہ اخلاص پہنچ گیا. اور اگر اس نے قبول کر لیا تو آپ کی بخشش ہے. تو اس میں میرا سب سے یہی ہے, میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے, ہمیں اتنا بڑی تعداد میں آئی ایم ایس کے ممبرز ہیں, ٹی ایلز ہیں اور سارے لوگ ہیں, اور اس طرح لگتا ہے کہ دے آر اسلیپ. اور یہ جو ٹاسک 8 ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو چوز کرنا جو صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے, اپنے طور سے بندہ یہ کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرے, لیکن جب تک آپ ہٹ نہیں کرتے ایک ایسے جو آپ کے کلیجے میں جا کے ایک لگے اور وہ پھر لگ جائے, پھر آپ اس تلاش میں رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے, مجھ سے کوئی کام لے, اور آپ کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی اوبیڈینس کے اندر اگلے دن گزاریں, اگلے منٹس گزاریں. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہم دوسرے مذاہب میں اور دوسری چیزوں میں کہیں ان کو کیوں ہے, ان کو کیوں ہے. ہم فوکس کریں اپنے اوپر کہ ہم بھی کبھی بہت شاندار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہسٹری میں بھی مسلمان تھے, سبھی کچھ تھے, ہم نے کیوں کھو دیا یہ سب کچھ. تو جب تک آپ یہ لا نہیں لگائیں گے, پہلے اللہ کے ساتھ جڑنا اور پھر اس کی آگے انسپریشن لینی کہ اللہ ہم سے کام لے کوئی, اور یہی وہ وقت ہے جب دجال کا بھی آپ کو پتا ہے اور کون سا وقت جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اب آنسر ٹو یور کوسچن, تو انشاءاللہ تعالیٰ اور میں کوسچن لیتی ہوں. جزاک اللہ. Okay, good answer. Farida, before we move on, you said in your presentation کہ حضرت نصیبہ احادیث پڑھاتی تھیں. So can you please clarify that? کیونکہ اس ٹائم پہ احادیث were not recorded to be کہ وہ پڑھا سکتی ہیں, پڑھی جاتی. تو can you please clarify کہ what you meant by that? جی, احادیث کے لیے یہ ہے کہ
جیسے ہی ان کا احادیث کا ذکر لکھی تو نہیں جاتی تھی، لیکن جب نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتی تھیں، جب انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ بتاتی ہیں کہ روزہ کے لیے میرا روزہ تھا یا وہ میرے گھر میں تشریف لائے، تو انہوں نے یہ کہا. تو جب یہ تو ماؤتھ آف ورڈ ہے نا، جو ہسٹری میں آتا جاتا ہے، لوگ بیان کرتے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ریناؤن اسکالر جیسے احمد، یہ جو ہے نا مسند احمد میں کنفرم کر لوں، جو پہلی حدیث ہے، میں حدیث والی سلائڈ پہ چلی جاؤں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب اسکالرز ریسرچ کر لیتے ہیں نا، تو ہم تو ان کے کسی کہنا چاہیے نا پائی کو بھی نہیں چھو سکتے. ان کا ریسرچ کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جب وہ اسکالرز اپنے ریسرچ سے کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ پھر اوتھینٹک ہوتی ہے. اور وہ پی ڈی ایف کاپیز میں رپورٹ ہوئی ہے، جو مصافہ کی حدیث ہے، جو یہ سورۃ احزاب کی ہے، اور جو روزہ والی، یہ تینوں حدیثیں جو ہیں یہ کوٹ ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ لے لینا ہے کہ احمد بن حنبل نے، اگر امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر حدیث نمبر 27,345 اور پیج 560 کے اوپر یہ بیان کر دی، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ آتھینٹک حدیث ہے. اور اس کی پی ڈی ایف کاپی میرے پاس اویلیبل ہے، میں نے پی ڈی ایف نکال کے رکھی ہوئی ہیں جن کو بھی چاہیے. اسی طرح سے جو ترمذی کی حدیث ہے جس کے اندر وہ سورۃ احزاب کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے جو ہینڈ شیک کرنے والا ہے، وہ یہ جو تھرڈ ہے اس کے اندر بھی کتاب کے اندر ریفرنس آتا ہے، اس کے پیجز ہیں اور حدیث نمبر ہے. تو یہی بات ہے کہ لکھی اس وقت نہیں جاتی تھی، لیکن آخر یہ جب امام احمد نے اپنی مسند احمد میں لکھی تو وہ ایک صحیح تسلسل سے لکھتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں نا کہ کس نے کس کو بتایا، کس نے کس کو بتایا، تو پھر وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. تو یہ اوتھینٹک ہو گئی جب مسند احمد میں آ گئی. جی اوکے. وردہ شاہد، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. اوکے، یو کین آسک یور کوسچن ناؤ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم، میرا نا کوشچن ہے کہ جو سیلف اسٹیم کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر مطلب یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے، تو مطلب میں نے آپ سے یہ گائیڈ لینی ہے کہ ہم سائیکالوجی کو پڑھتے ہوئے دین کو کس طرح سے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، مطلب دین کے اندر ہم سائیکالوجی پڑھیں، کیونکہ جب ہم لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا تو اس میں دین کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے نا. تو جب مطلب ہم سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن سرچ کریں تو ہمیں جو ڈیفینیشن ملے گی اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے نہیں لکھی ہوتی کوئی بھی بات، یعنی وہ ان کی اپنی ریسرچ سے جو ان کے سامنے آئی ہے. تو میرا کوشچن ہے کہ اگر ہم سائیکالوجی میں سے دین نکال دیں گے تب تو ہم بھٹک جائیں گے نا. دیکھیں جو انگریزوں نے لکھا ہے وہ تو دین کو بالکل بیچ میں نہیں لائیں گے، یہ تو obvious ہے، لیکن ہم نے تو کنیکٹ کرنا ہے نا، اسی لیے ہمیں اپنے ہی سلیبس کی ضرورت ہے. یہ جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اس میں ہمیں پھر سے رائز کرنا ہے مسلمانوں کو. ہر چیز ہمیں قرآن سننا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق لے کے آنی ہے، اور وہی بیسٹ ہے. ابھی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ ظاہر ہے ویسٹرنس کی لکھی ہوئی ہیں سائیکالوجی، اس میں دین کا ذکر تو نہیں آئے گا. اور obviously ہم سیلف اسٹیم کو بھی ہر چیز کو اپنے دین سے جوڑتے ہیں، لیکن ہم ان کو کنونس کرنے نہیں بیٹھے، ہم خود کنونس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہمیں فزکس اور کیمسٹری اور ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں قرآن کے ساتھ، میتھس کو کریں، تو اس کو بھی کریں گے. ابھی تو آپ نے یہ رہنا ہے کہ آپ کیونکہ بینگ اے مسلم آپ نے اپنے جو بھی سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ ریلیٹ کریں گی، تو آپ سے بہت اچھا ریلیٹ ہوگا ہر چیز، لیکن ہم اس کو اس سلیبس میں نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے اور بہت جلدی ہوگا جب آپ سب لوگوں کی اس میں محنت، دعائیں اور کوشش شامل ہوگی انشاءاللہ. جی اوکے. ٹھیک ہے. اور وردہ، میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ سائیکالوجی کی بات کر رہے ہو. ہاں سائیکالوجی یا فزکس یا کیمسٹری، آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہو تو جو جیسے فزکس کے لاز چینج نہیں ہوتے، اسی طرح ہوں ہیومن نیچر بھی چینج نہیں ہوتی.
تو جب آپ سائیکالوجی پڑھو گے اس میں بھی آپ کو ہیومن نیچر جو انسان کی فطرت ہے وہ تو پڑھنے کو ملے گی. تو جب آپ قرآن کھولو گے اور اس کو پڑھو گے تو آپ کو وہاں پہ بھی ملے گی. تو جیسے فریدہ نے کہا کہ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائیکالوجی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ غلط ہے. آپ نے پڑھنا سارا کچھ ہے اور آپ نے دیکھنا ہے انسان کی فطرت کیا ہے اس کے بارے میں، اور سیلف اسٹیم کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھو گے سائیکالوجی میں بھی وہی چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہوں گی. پھر آپ وہی جو لاز ہیں، ہیومن نیچر ہے، وہی آپ قرآن اور حدیث میں آپ کو اور سیرہ میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، چلیے، تھینک یو. جزاک اللہ ویاکم. Okay, next question. I'm muting TL39C6G34. السلام Okay, you can علیکم. ask. آئی ایم ٹو یو میم. جی وعلیکم السلام. میم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک صرف فی الحال جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے سراؤنڈنگ یا آئی ایم ایس کے تھرو ہم ایسے سائنٹسٹ مطلب ہم کیوں نہیں اپروچ کریں جو ہمارے بچوں کو مختلف فیلڈس میں جو ہے نا وہ ان کو وہ تعلیم وہ تربیت دے سکیں جو ان کو دینی چاہیے، جیسے ایز اے فزیشین، ایز اے سائیکولوجسٹ، کیمسٹ. ہم ایسے ہائر کیوں نہیں کرے اپنے بچوں کے لیے؟ دیکھیں جی، اچھا آپ کا سوال ہے. ماؤں کا تو نیچرل ہے کہ اسی طرح سے خیال آتا ہے اور سوچتے ہیں، اور یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ اس بات کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے یہ قطرہ بارش کا پڑا ہے اور ہم ایک ایسے موومنٹ کا حصہ بنے ہیں جو انشاءاللہ اسی ڈائریکشن میں جائے گی. اور یہ ایک نہیں ہے، آپ نوٹ کیا کریں کہ جو بھی اس آئی ایم ایس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ڈے اینڈ نائٹ کس قدر مصروف ہیں، کن چیزوں میں مصروف ہیں. یہ ساری چیزیں گریجولی اینڈ سلولی لے کے چلیں گے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، مائنڈ چاہیے. لوگ ساری دنیا سے والنٹیئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایکسپرٹس اپنی اپنی اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے کہ ہم یہ والنٹیئر کرتے ہیں، یہ ہماری ایبیلٹیز ہیں، یہ ہماری ایکسپرٹیز ہیں. تو آپ اللہ سے اچھا امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے اوپر بھی وہ آئیں گے، وہ پریکٹیکل بھی آئیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو ایک اپنا عقیدہ جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پریکٹیکل چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ لے کے چلیں گے. اس کی آپ بالکل مطمئن رہیے کہ کوئی بھی چیز ایسی ان اٹینڈڈ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے. Okay, great answer. Next we have Shamsa. باقی بھی جنہوں نے questions پوچھنے ہیں you can raise your hand so I can unmute you. Shamsa, I'm unmuting you. You can ask your question now. یس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فریدہ، تھوڑا سا میں نے اسٹارٹنگ میں مس کیا، لیکن الحمدللہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے اسے پریزنٹ کیا، اور میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. کاش ہمیں یہ پہلے، اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیماریوں نے بھی حملہ کر دیا ہے، وہ طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، لیکن دل کرتا ہے کہ ہم بھی حضرت امام نصیبہ کی طرح جائیں، جا کے کام کریں. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ٹیچنگ، دوسرے معاملات. لیکن آپ بتائیے گا کہ پھر اگر ان کی اتنی اچھی سیلف اسٹیم ہائی تھی تو ہم اس ٹائم پہ جو نفسی کا دور ہے، ٹرائنگ اور بیسٹ آئی ایم ایس اینڈ سب لوگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، وومن اسپیشلی اور 50+. جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کام لے مجھ سے، یا ساری چیزوں کے اندر. پہلے تو آپ کی آواز کچھ کٹی ہے، جتنا بھی میں سمجھی ہوں کویسچن کا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ریکارڈنگ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ شروع میں بھی سنیں گے. تو پہلے تو میرا اپنا یہ ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا سیلف کو ہولڈ بھی کر کے رکھنا ہے. یہ نہیں آپ اور میں ہوں تو ہم دونوں رونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پرائیویٹلی میرے پاس آئیں گے تو ہم دونوں یہی کریں گے. تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ لگن ہے جو چاہیے، یہ وہ جسے کہنا چاہیے نا چنگاری ہے جو ہمارے اندر
स्टार्ट होगी तो हम कुछ करेंगे। तो आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो माय सिस्टर कि आपने इसको, ओके आपके दिल के ऊपर असर हुआ, आपने ये तो इंशाल्लाह ताला जब आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला आपको मौका भी देगा। इंटेंशन अपनी मजबूत रखें कि अल्लाह मुझसे काम ले, और वो लेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। Jazakallah. Next we have Madiha. Madiha, I'm unmuting you. Okay, ask your question. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। I have a question. आप लोग एक चीज बार बार रिपीट करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पहले भी मैं ये चीज पूछ चुकी थी कि हमेशा सेल्फ एस्टीम को तस्किया के साथ रिलेट कैसे करते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सेल्फ एस्टीम तो नॉन मुस्लिम्स की भी बहुत हाई होती है। अब आप फलस्तीन के केस में देखें कि वो लोग जो हैं वो जिस तरह से आके बाहर स्टूडेंट्स और वो सारे जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, वो उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है। और हम मुस्लिम होके नमाज पढ़ के सब कुछ करके भी हम लोग अपने घर से भी निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि हमें डंडे पड़ेंगे या उठा के ले जाएंगे। तो सेल्फ एस्टीम का तज़किया नफ्स से कैसे ताल्लुक है? सेल्फ एस्टीम तो नॉन मुस्लिम की भी बहुत हाई होती है। ये मेरा सवाल है। अच्छा, जज़ाकल्लाह आपके सवाल के लिए। यही वो सवाल है जिसने, यकीन करें, प्लीज आप बुरा ना मनाइएगा, जिसने मुझे ना लिटरली सिक किया हुआ है। देखें, जब आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो तज़किया आपके अंदर आता है कि मैंने जिस तरह से दरख्वास्त की और अर्ज की है कि पहले अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाएं, अल्लाह के साथ एक तार बांधें, अल्लाह के साथ रिश्ता बांधें। अल्लाह ने कहा है जब मिडल ऑफ द नाइट मेरे पास आओगे, 2 आंसू बहाओगे, मैं वो कभी दुआ रद्द नहीं करूंगा। 2 नफल पढ़ो, 2 आंसू बहाओ। और लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया कि अल्लाह ताला नीचे आसमान पे आके कहते हैं है कोई मांगने वाला, तो हम मांगते नहीं है। अभी इसी बात के अंदर मैं इस सवाल को, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सबके दिलों से ये सवाल निकाल दे कि गैर मुस्लिमों की सेल्फ एस्टीम, अल्लाह आप जोड़ें अपने आप को अल्लाह की तरफ, फिर देखें कि आप फिलिस्तीन से आगे बढ़ती हैं या नहीं। आप ये, जब हम, ये क्रिटिसिज्म है, एनालिसिस है, लेकिन रिफ्लेक्शन नीडेड। जो रिफ्लेक्शन होता है ना, कि आप रिफ्लेक्ट करें कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसने जोड़ना है आपको। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर अल्लाह ताला के साथ पहले रिश्ता बांधें, और फिर वो हर कोई बांधेगा तो सारे बदल जाएंगे ना। फिर हम घर में तो नहीं बैठे होंगे, फिर हम सब निकलेंगे, फिर हम सब फिलिस्तीनी होंगे, फिर हम सब रोड पे होंगे, अल्लाह के रास्ते में होंगे, जान देने के लिए तैयार होंगे। ये जज्बा लाएं अपने अंदर के अल्लाह तेरा दीन, तेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी जान, माल, बच्चों, इस दुनिया से ज्यादा अजीज है। अल्लाह गवाह है कि आप हल्के फुल्के हो जाते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल ही नहीं आएगा। मैं वही कहती हूँ कि मैं इस चीज पे लाना चाह रही हूँ कि आप में से हर एक अपनी जान देने के लिए, अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैंने कभी, हमेशा ये एक मिसरा लगता था कि एक मुहावरा सा, कि जो तब तक ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के को अपनी जान, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से अफजल ना समझो। तो मुझे एक मुहावरा सा लगता था। अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि मैं एक चेंज पर्सन हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, आपसे एक नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ के मैं एक चेंज पर्सन हूँ। और अल्लाह ताला, तू गवाह रहना कि मैं तेरे एक हेजिटेशन किए बगैर तेरे रास्ते में जान दे सकती हूँ, तेरे रसूल के ऊपर, तेरे दीन के ऊपर। मुझे हर चीज से ज्यादा आगे है। तो आप ये चीज पैदा करें अपने अंदर, इधर उधर देखने की नहीं, हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को देखें। हर बंदा अपने आप को देख के इस फेज में आ जाएगा तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी, आपने ठीक आंसर दिया, लेकिन एक कंफ्यूजन है। मैं एक चीज पूछूंगी। आप कह रही है ना कि अगर हम ये सब करेंगे, नमाज, रोजा, अल्लाह से रुजू करेंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान में मुस्लिम्स माशाल्लाह, हमारे उलमा ये सब तो कुरान पाक को चाट चुके हैं, हदीस को भी चाट चुके हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ भी करते हैं, फिर भी हम ऐसे क्यों हैं? फिर भी हम जा क्यों नहीं रहे? जी 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 मैं तो क्रिटिकल रिव्यू के लिए नहीं बैठी हूँ पूरे पाकिस्तान के, और मैं किसी के बारे नहीं सोचूंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी। इसी तरह मेरी, माय सिस्टर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बारे में सोचें। आप इस लाइन से इधर आ जाएं मेरे साथ। आप भूल जाएं कि उलमा क्या करें, आप भूल जाएंगे क्या? हर बंदा जब एक एक कतरा होएगा तो दरिया बनेगा। आप इधर आ मैं अपने जाएगा। बारे में भी सोच रही हूँ ना, मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ कि मैं भी डरती हूँ
اٹھنے سے نماز بھی پڑھتی ہوں, قرآن بھی پڑھتی ہوں, علماء کو بھی سنتی ہوں, ہر چیز کرتی ہوں, لیکن پھر بھی ڈرتی ہوں, تو سیلف اسٹیم کیا صرف تزکیہ کرنے سے بڑھ جائے گی؟ دیکھیں اب کیوں آپ نہیں بڑھ کو رہی میں نے ہماری دیکھیں آپ کو میں نے زندہ مثالیں دے دی, زندہ مثالیں دے دی کہ میں ایک زندہ مثال ہوں. میں اب کون سے فیز میں ہوں, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, اس میں میرا اللہ گواہ ہے. تو آپ اس سے کچھ انسپریشن لیں اور ایسے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے کوئی. آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری اس میں سنسیئرٹی ڈالنی ہوتی ہے, قلب سلیم کی ضرورت, پیور ہارٹ, سنسیئرٹی. جب آپ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ سے باتیں کریں جیسے آپ اور میں بات کریں, اللہ سے کہیں اللہ تو میرے دل میں یہ جوت جگا, میں تیرے آگے تیرے در پہ سوالی بیٹھی ہوں, تو مجھے ساری چیزوں سے نکال کے اپنی محبت میں گرفتار کر لے, میرا ہاتھ پکڑ, تو ہاتھ پکڑے گا تو میں کہیں نہیں بھٹکوں گی. تو اس نہج پہ آئیں. میں نہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہتی کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے. میں اس وقت یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قطرے کو دریا بنا, میرے اندر جو تو نے جوت جگائی ہے اس کے اندر اور لوگ آئیں, اس میں اور دریا بنے گے. تو اس طرح سے سوچیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا, اللہ پاک. اوکے, جزاک اللہ. Jazakallah, that was a very good answer. You have to start from on an individual level تاکہ آپ آگے community level پہ چیزیں بہتر کر سکیں. Okay, Muhammad Danish Hassan, I am unmuting you for the next answer question. You can ask your question now. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بھی جیسے یہ پچھلا سوال جو میم جو کی تھی, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ نے جو بتایا ابھی, اس سے یہ ایک گمان نہیں ہوتا ہے کہ ایک سیلف آف ایروگینس, جیسے کہ ساحل عظیم صاحب ایک بار بولے تھے کہ خود کا اگزامپل کبھی مت دیا کریں. تو اچھا, میں اس کو پرائڈ میں نہیں لے رہی, میں تو اس کو آپ کر لیجئے, آپ پہلے کر لیں سوال, پھر میں جواب دیتی. ڈائریکٹ جج کرنے کے لیے معافی چاہتے ہیں, لیکن وہ ایسا بولے تھے, اس وجہ سے میرے من میں ایسا خیال آیا. جی ایسے آپ ادر ون کے ایگزامپل دے کے ایسے اس کو ایکسپلین کر سکتے تھے. اچھا, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, آپ نے اور پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے تاکہ پھر میں جواب دوں. جی, کہ ادر ایگزامپل دے کے آپ اس کو ان کو تسلی دے سکتے تھے یا ان کو آنسر دے سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کا جواب دیا خود کے انسپریشن سے, جو میں آپ کو نہیں جانتا ہوں اور لگ بھگ لوگ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے. تو اگر انسان آپ کو پوری طریقے سے نہیں جانتا ہے تو آپ سے انسپریشن کیسے لے گا؟ بس میرا یہ سوال. اچھا, یہ میں بتاؤں کہ مجھ سے انسپریشن تو بالکل نہیں لینی, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسپریشن لینی ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک صحابیہ کو پڑھنے سے میری زندگی بدلی ہے. اور I'm not a scholar, I'm not that scholar who is hiding اپنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہوا. میں تو آپ سب سے بہت نیچے ایک طالبہ ہوں. میں نے تو ابھی یہ ایکسپیرینس کرنا شروع کیا. مجھے تو یہ IMS میں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, جب سے شروع ہوئی ہے تب سے آئی ہوں. میں نے تو کمٹ کیا, ایڈمٹ کیا آپ کے سامنے کہ میری ساری زندگی ویسٹ ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اور اگر جب میں نے کیا ہے اور اس کی مجھے انسپریشن کہاں سے ملی ہے تو میں اپنی مثال ہی دوں گی. I'm not ساحل ندیم on some very high stature. میں تو بالکل ساحل ندیم نہیں ہوں, میں تو ایک عام بندہ ہوں, اور میرے اوپر جو گزری ہے میں نے وہ شیئر کرنی ہے آپ سے. I'm not hiding it. مجھے یہ ہائڈ نہیں کرنا, مجھے یہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسپریشن ملی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں, بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے, تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, میری بھی ایک کمیونٹی ہے, میرے فرینڈس ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں. تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس نے کیا امپیکٹ ایک میرے پہ ڈالا ہے, یہ میری انسپریشن میں نے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ مجھ سے انسپریشن لیں, نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیں, انہیں کو تو میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. تو I hope I answer your question. میں بالکل سمجھتی بھی ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی, اور میرا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے. جزاک اللہ خیرن. Jazakallah, that was a very good answer. Next we will take M. M, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا ہے. السلام علیکم. جی
تھینک یو سو مچ فریدہ، کیونکہ آئی تھنک آئی ایم ایس جوائن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. میں نے ان صحابیہ کے بارے میں پہلے نہ مجھے پتا تھا، لیکن آپ کی پریزنٹیشن اتنی اچھی تھی کہ آئی وانٹ ٹو نو مور آلسو. تو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ ود اس. ایک ماشاء میرا کامنٹ تھا جو جی جی پچھلا سوال، ابھی اس سے پہلے جو سوال ہو رہا تھا، اور آئی تھنک وہ بہت فیئر کویسچن ہے، کیونکہ وہ سوال جب مطلب میں اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس طرح کہوں گی. یہاں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نا، اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دس از سم تھنگ میں خود بہت زیادہ سوچتی ہوں اس بارے میں، کہ سیلف اسٹیم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز اپنی ورتھ، رائٹ؟ اور پھر ہم اس ڈر سے باہر نہیں نکل پاتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، بچے اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں، گریڈز اچھے آ رہے ہیں، مطلب فار دا میجورٹی یہ کنسرنس ہیں کہ ہمارا سوسائٹی کے اندر امیج کیا ہے. ہم اس خوف سے، لوگوں کے خوف سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے. تو آپ تو بات کر رہی ہیں کہ موت کا ہی خوف نہ رہے انسان کو نا، اینڈ یو آر کنیکٹنگ سیلف اسٹیم ٹو دیٹ. تو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آئی تھنک ون وے ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ ٹو آنسر دا کویسچن جو اس سے پہلے ہو رہا تھا، کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سب یہ کر تو رہے ہیں، ہم جو مس کر رہے ہیں نا چیز، اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کر بھی لیا ہے، تو ہم آخرت کا کانسیپٹ مس کر رہے ہیں، یا اس کی ریئلٹی سے ہمیں پتہ ہے کہ آخرت ہے، مگر ہم اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں کہ اصل میں سوال جواب ہونا ہے، آخرت ہے. اور اس کو فیل کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ سینس آف پرپس ہے، جو شاید ہم لیک کر رہے ہیں، جو نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ تھا. تو وہ بڑی کلیئر تھی کہ وہ یہ زندگی جی کس وجہ سے رہی ہیں. خدا سے کنیکٹ بھی تھا، لیکن ایک سینس آف پرپس بہت ہائی تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہائی سیلف اسٹیم از لنکڈ ٹو اے ہائی سینس آف پرپس، اینڈ وین دیٹ از کلیئر، وہ چیز جب آپ کی کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ سارے فیئرز ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پہ مے بی آئی واز ٹرائنگ، مجھے آپ کی باتوں سے یہ راؤنڈ آف ہوتے ہوئے سمجھ آتا ہے. جواب اس پہ آپ اگر کامنٹ کر دیں. جی میں بالکل، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں نے بہت اس کو جو سمجھا ہے وہ شاید میری اور آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے نہیں دیے. شاید یہ بھی وجہ ہو میری جلدی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے یا اپنی جان پیش کر دینے کا، کیونکہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بہت لے کے ماں باپ کو بہت مطلب رکھتی ہے، دبوچ کے رکھتی ہے. آپ کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے آپ سیکریفائس کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو. تو میں سمجھتی ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ ماننا ہے کہ جب ایک دیا جلتا ہے اور دیے سے دیے جلتا ہے، تو پھر یہ ہیزیٹیشن، یہ زمانے کی لوگوں کی جو ہمیں انہیبیشنز ہوتی ہیں، شرم ہوتی ہے، میرا بچہ میڈیکل میں نہیں گیا، میرا بچہ یہ نہیں ہوا، شادی یہاں نہیں ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں سے بندہ نکل آتا ہے. جب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کے وقت میں، اس وقت یو کے میں، میرے اپنے جو مینشن نہیں کرتی، ویری کلوز آئی ایم ایس کے، ہی از موونگ ٹو پاکستان. 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، بیٹے ہیں دونوں. 27 سال سے یہاں یو کے میں، اب وہ جا رہے ہیں پاکستان کے، ہم نے سیلف جو ہوم سکولنگ کرنی ہے، اور وی ہیو ٹو لیو بچوں کو اس میں رکھنا ہے، اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں. تو چینج آ رہا ہے، لیکن جب بچے بڑے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. میں بالکل سمجھتی ہوں. میں سیلف اسٹیم کا جو آپ نے کہا پرپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ بھی میں اگری کرتی ہوں، کیونکہ سیلف اسٹیم کا ایک آسپیکٹ نہیں ہے یہ، اس لیں گے تو یہ ویب کی طرح، یہ بالکل اسپائڈر ویب کی طرح کنیکٹ ہوگا بہت ساری چیزوں سے. تو اس کو کیونکہ ہم ڈیٹیل میں بہت دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی کین موو فارورڈ. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم آگے بڑھیں، کچھ اچیو کریں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی دن آپ کا جو پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے، چاہے وہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بہتر ہو، تو وہ آپ کا ضائع ہے. یہ دین کا کہنا ہے کہ آپ ہر دن ایک اسٹرائیو کریں دین کو مور دین کو اچیو کرنے کے لیے. اگر پچھلے سے بہتر نہیں ہے تو وہ آپ کا. تو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو بندے کی پیروں میں زنجیروں کی طرح پڑی ہوتی ہیں. اللہ کرے ہماری یہ سب زنجیریں ٹوٹیں اور ہمارے سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں، اور ہم سب ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے سے پازیٹیو انسپریشن لیں. ہم سے اونچا وہی ہے جو دین میں اونچا ہے، اور ہم سے جو ہے نا وہ ہم اسی لیے نیچے ہیں کہ دین میں نیچے. دنیا کی چیزوں میں اب ہم پڑ گئے ہیں نا، تو اس کے اندر سے بس یہی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ثابت قدمی، اور سبھی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ سیلف اسٹیم کو پھر اٹھانے کا یہی طریقہ ہے کہ بچوں کے اندر سیلف اسٹیم پیدا کریں. آپ کوشش کریں کہ ان کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز اور صحابہ کرام کی، ان کو عشق ہو جائے ان سے، وہ رول ماڈل سمجھے ان کو، تو آپ کی پھر سکسیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ثابت قدم رکھے اس راستے پہ. اوکے، جزاک اللہ. جزاک اللہ آمین. دیٹ واز اے ویری گڈ آنسر. اور فیڈ بیک فارم ہم لوگوں نے چیٹ میں شیئر کر دیا ہوا ہے، اس کو آپ فل کر دیں. اینڈ دا پیپل ہو ہیو آلریڈی آسڈ اے کوشچن ہم ان کو اینڈ پہ دیکھ لیں گے دوبارہ ایک دفعہ. فار ناؤ وی ول ٹیک پیپل جنہوں نے کوئی کوشچن نہیں پوچھا. وی ول ٹیک فیصل اقبال. You can ask your question now. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میڈم، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر باقی ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قرآن کے اندر سے سب چیزوں کو دیکھا جائے زیادہ بیٹر نہیں ہے؟ جی قرآن، آپ کا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب آپ قرآن کے ساتھ سننا کو نہیں لے کے چلتے، کیونکہ قرآن کا جو زندہ مثال ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ قرآن اور سننا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ نیا فیشن نکلا ہوا ہے ویسے، جو کہتے ہیں صرف قرآن کو پڑھو باقی سب کو چھوڑو، یہ منکر حدیث ان کو کہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہمیں اس ٹاپک بہت ڈیٹیلڈ ہے and I have quite a lot of ایک منٹ، جی بات پوری کر لیں. جی پلیز. سوری. میں کہہ رہا تھا جیسے ساحل عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیرہ کی جو بیسٹ کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. جب آپ سوال مکمل کریں گے تو پھر مجھے بتائیے. کو دیکھا جائے. جی میں نے کہا ساحل عظیم صاحب کہتے ہیں کہ قرآن سیرہ ہے، ہمارے نبی کا پوری زندگی کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ بات چیت سب کچھ جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اوپر سے احکامات جاری کرتے رہے. تو باقی جو سائیکالوجی اور یہ جتنے بھی چیپٹرز جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں اس دنیا کے لیے، سب کو اس میں سے نہیں دیکھا جا سکتا. 100% اگر آپ قرآن، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سیرہ ہی قرآن ہے، قرآن ہی سیرہ ہے، کیونکہ قرآن کا جو عملی نمونہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت النبی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب اسی کو آپ لے کے چلیں تو کچھ لوگوں کے لیے انف ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے دین کو اور جو مضامین ہیں اور دنیا کے ریاضی ہے، فزکس ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کو لے کے چلنا، اور وہ بھی قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ساری چیزیں قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور ہمیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے قرآن اور سیرت تو ہمارا بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا منع نہیں ہے آپ کے اور میرے لیے. اگر آپ میچورڈ ایج میں تو میچورڈ ایج میں. جی جی آپ کی بات جی ٹھیک ہے، بولیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کسی کی طرف بھیجا تھا لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے، کسی چیز کے عوض. چین، بالکل چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. صحیح، ٹھیک. تو اب یہ باقی لکھنے پڑھنے کے لیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اگر جس طرح بھی آپ نے وہ صحابیہ کا وہ پریزنٹیشن دی، اس کے بعد آپ نے آیت کہی کہ ان کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح جو سائنس کی ہیں ان سائنس کی نکال کے، سائیکالوجی کی نکال کے، الگ الگ آیتیں جو نکال کے، جس میں جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر اور سب کچھ اس میں سے نہیں آگے بتایا جا سکتا لوگوں کو، زیادہ آسانی نہیں ہوگی؟ بالکل بتایا جا سکتا ہے. تو آپ کو میں نے کہا نا، وہ میری کریکشن کی کہ سورس کوڈ 4 سال کا کورس 8 سال پلس بچے کو وہ لے رہے ہیں، اور پہلا بیچ شروع ہو رہا ہے سورس کوڈ کا. 4 سال کا کورس جو 8 سال سے اوپر کی عمر کے بچے کا ہے، جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، میتھس. اور وہ میتھس جو بچہ 4 سال پڑھ لے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ A لیول O لیول پیس آف کیک کی طرح کرے گا، اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا. تو آپ وہاں پہ ہم جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ادھر ہی جا کے جڑ رہے ہیں. کیونکہ جب تک ہم اپنے اوریجنل سے واپس جا کے جڑیں گے نہیں، ہماری کامیابی نہیں. آپ دیکھیں ہم دنیا میں کتنے ذلیل و خوار ہوئے پڑے. سو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر آن دیٹ رائٹ ڈائریکشن. اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے. اس سب میں ہم سب کی کوشش شامل ہونی چاہیے، دعائیں شامل ہونی چاہیے، جو ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں وہ شامل ہونا چاہیے. اور لوگ کر رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. اوکے، جزاک اللہ.
بچوں کے لیے تو ہے، لیکن جو اوور ایج جو ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اوور ایج ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں تو انہوں نے تو سب سے زیادہ قرآن اور سنت کو پکڑے اور بچوں کے لیے مثال بنے. آپ نے یہی میں آپ کو یہاں میں لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ جی قرآن پاک سے جس طرح بھی آپ نے سیلف اسٹیم کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، جی جی اس میں جو قرآن پاک میں جو آیات ہیں سیلف اسٹیم کی، ان پہ ڈسکشن کریں تو زیادہ بیٹر نہیں؟ جی وہ اسی مطلب بھی لے کے ایک منٹ چلیں. فریدہ آئی وانٹ ٹو آنسر دس. فیصل، یہ جو ہمارا ٹاسک ہے نا IMS کا، یہ سیلف اسٹیم کے اوپر ہے، اور سب نے ایک نیا ٹاپک اس میں سے قرآن اور حدیث سے ہی اس کو نکال کے لے کر آنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. آج کا ٹاپک جو تھا وہ یہ حضرت نصیبہ جو ہے ان کا تھا. آگے جو آپ کو ٹاپکس ملیں گے یا آپ کو پیچھے جو منی پریزنٹیشنز، اس میں اور اینگلز ہیں. تو اف یو وانٹ، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی اینگل نکال کے کوئی پریزنٹیشن بنا کے قرآن سے آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ایک پریزنٹیشن میں سارا کچھ تو کور نہیں ہو سکتا نا، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کور کرنا ہے. تو ڈفرینٹ اینگل سے لوگ لے کر آ رہے ہیں اور پریزنٹ کر رہے ہیں. آئی ہوپ یو جی اور انڈرسٹینڈ. جی اینڈ اسپیشلی سسٹر جو یہ جو اسپیشلی جو صحابہ کی زندگی سے ہم انسپریشن لے رہے ہیں، تو یہ قرآن اور سنہ اور صحابہ مطلب یہ دین ہی ہے نا جو ہم انسپریشن لے رہے ہیں. تو جزاک اللہ فار یور کوسچن بردر. Okay. We will next take Muhammad Talha Imtiaz. Before I unmute you, the feedback form has been shared in the chat box. Usko fill kar lijiye. Muhammad Talha, maine aapko unmute kar diya. You can ask your question now. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر فار گیونگ می دی اپرچونٹی. طلحہ نام ہے میرا، ابو ظہبی میں ہوتا ہوں میں. میں پہلے کچھ کہنے سے پہلے یہ سوال پوچھوں کہ مجھے کچھ سیلف لرننگ ہے میری سیلف اسٹیم کے بارے میں جو مجھے شیئر کرنی تھی. بٹ از دس رائٹ کہ میں نے لیٹ جوائن کیا، میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں آج کل. سو از اٹ اوکے ٹو شیئر اٹ ہیئر اور ان سم ادر فورم؟ یو کین شیئر اٹ، بٹ اس کو پریسائز رکھیں، بہتر ہوگا. آپ بے فکر رہیں، پریسائز رکھوں گا. دیکھیے میرا لائف کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ساحل نے ایک بات بولی تھی ویری ارلی وین آئی ہرڈ سیلف اسٹیم ڈسکس فار دا فرسٹ ٹائم کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کروا دیں. سیلف اسٹیم کی انہوں نے بہت ہی شارٹ بیسک ڈیفینیشن بتا دی تھی، بٹ ایکچولی وہ بیسک نہیں تھی. بعد میں میں نے ریئلائز کیا اٹ واز ایکچولی پروفاؤنڈ. کیونکہ بات یہ ہے کہ مشکلات اللہ پاک ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ ہماری اپنے حرکتوں کی طرف سے آتی ہیں. قرآن میں جس طرح لکھا ہے جو اچھائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. سو وین اے ٹیسٹ کمز ٹو اس دیٹس ایگزیکٹلی دا مومنٹ ویئر اٹ ریلی چیلنج. یعنی آپ اگر سود میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، ان اے مومنٹ وین یو ریئلائز اٹ دیٹس بیکمز یور چیلنج، رائٹ، کہ آپ نے اب نہیں کرنا. تو میرا یہ خیال بنا اوور ٹائم کہ سیلف اسٹیم جس طرح اب جو سوری میں ذرا لیٹ جوائن کیا میں آپ لوگ کے نام، پر جس طرح آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ حضرت نصیبہ یا اپنی جان کی قربانی دے دینا، ایک بات صرف بگ لرننگ فار می، ریئلائزیشن فار می واز کہ شہادت آسان کیسے ہو. میں خود بھی ڈرتا تھا کہ شہادت او مائی گاڈ اینڈ یو نو واٹ 15 سال 10 12 13 سال کی عمر تک تو ہم بچے ہوتے ہیں، لاو بالی ہوتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد ایک پوائنٹ پہ جا کے یعنی جوانی پہ اور پھر پیک پہ جاتے ہیں ہم، اینڈ دین 60 کے بعد تو اللہ نہ کرے بٹ ہمیں باتھ روم بھی کوئی اور لے کے جاتا ہے. تو بات یہ ہے، اور اس دوران جو 30-40 سال کا پیریڈ ہم نے جوانی میں جو گزارا ہوتا ہے وہ بھی کبھی بیوی لڑ رہی ہے، کبھی میاں لڑ رہا ہے، کبھی بیٹا کچھ بول رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی بزنس ٹھپ ہو رہا ہے. اٹ جسٹ کیپس گوئنگ. سو ازنٹ اٹ بیٹر دیٹ یو گیٹ این اپرچونٹی ایٹ 20 ٹو شارٹ کٹ اسٹریٹ ٹو جانا؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا مسکرا کر تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو بھائی جو 70 پڑیں گے نا 50-60 ہزار سال تک وہ کون برداشت کرے گا؟ اگر کسی میں ہمت ہے کر لے بھائی، ورنہ سیلف اسٹیم بھائی بیسکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی اللہ کی مرضی ہے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. مردوں کو اللہ نے بولے چل بھائی کام کر، عورتوں کو بولے چل بھائی اوبیڈینٹ تو ہو جائیں. سمپل سی بات ہے. لائک دس از واٹ آئی ریئلی تھنک اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ ہمت پکڑیں بھائی اور موت کو یاد کریں، کیونکہ ہم سب کو
ہم سب نے نا کھڑے ہو کے میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, جب اللہ نے بولا ہوگا نا کہ بھائی 70 سال کی آزمائش ہے اور اس کے بعد 70 کروڑ سال کی پارٹی, تو میرے ایسا بندہ میں نے تو بولا ہوگا ہاں جی میں کروں گا. لیکن تو آزمائشیں جب آتی ہیں نا تو اس مومنٹ پہ وی ہیو ٹو ریمبر سم تھنگ لائک دس. اینڈ آئی تھنک ونس یو گیٹ دیئر کہ بس جو اللہ کی مرضی وہی صحیح, بس پھر بات ختم, پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. پھر یو ڈونٹ. اینڈ بائی دا وے ون مور تھنگ, لائف ایکسپیرینس, اللہ نے بولا بھائی جو مجھ سے گمان رکھو گے وہ میں کروں گا. بے تو آپ شک. گمان رکھیں اللہ کا اور قدم اٹھائیں اور بس, اور گمان رکھیں اور یاد رکھیں. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, سوری میں ایک لاسٹ بات کروں گا, تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. آئی واز ان اے ویری ٹف سچویشن, اور میرے بھائی نے کتاب سیکرٹس آف دا قرآن رکھی ہوئی تھی بہت سال سے, لیکن اردو میں تھی, میں او اے لیول پڑھا ہوا ہوں تو میں نے اردو کمزور ہے, میں نہیں اٹھائی. اس دن فجر کی بعد اٹھائی تو اب یقین کرنے جو آئی نا آیت, وہ تھی اگر تم اس وقت تک ایمان رکھ گئے جب ان کی تلوار کی نوک تمہاری گردن تک نہ آ پہنچے تو اس وقت بھی اللہ تمہیں نکال دے گا فرشتوں کو بھیج کے. اور what we should think about is کہ جب آپ اللہ کی راہ میں قدم رکھیں گے تو مشکلات آئیں گی, اور اللہ ایک قدم کے لیے 10 قدم بڑھائے گا, بٹ پہلے وہ آزمائے گا کہ جنت فری میں نہیں ہے. اینڈ بے the شک. thing is کہ تلوار کی نوک گردن پر اس وقت آئے گی کہ جب آپ نے سوچا کہ میں اللہ کی راہ میں چلوں گا, آپ نے گھر سے قدم نکالا, آپ ملٹری کیمپ پہ گئے, وہاں پہ آپ نے ٹریننگ کری, وہاں پہ آپ کی واٹ لگی, پھر آپ آگے گئے, پھر آپ پیراشوٹ پہ جمپ ماری, پھر آپ نے لڑائی کری, پھر آپ گرے اور دشمن آ گیا, اور اس کے بعد آپ بولیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یو نو دیٹ کائنڈ آف بلیف اینڈ ڈیپتھ ان یور بلیف. ہو سکتا ہے کہ یار یہ آسان ہو کہنا, بٹ آئی تھنک کہ اگر ہم یہ بات ریئلائز کریں نا کہ 50,000 سال کا تو صرف آخرت کا دن ہے. او بھائی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ 50 سال پتہ نہیں کون سے صحابی ہیں جو امیر تھے, ان کو بولیں گے بھائی کہاں رہ گئے, تو بولیں گے میں اپنے حساب مال کا حساب دے رہا تھا, 50 سال کے بعد آئیں گے میں 40 کا ہوں, 40 کا ہوں میں. تو وی شوڈ ٹرولی ریئلائز, اپنی عمر یاد کریں, سوچیں گے میں اتنے سال تو کھڑا ہوا ہوں گا وہیں, اور اس کے بعد کتنے اور ہزار. So I think those are ways in which this can maybe become a little bit easier for us to think about and to submit, because that submission is truly what is required to have self-esteem. ورنہ اگر ایک بندہ سود لے رہا ہے تو self esteem مطلب اس کا دل اس کو بولے گا ابھی تیری شکل کہاں ہے ایسی باتیں کرنے کی. تو اس لیے میں I'm just sharing some a little bit of my life experiences کہ اگر آپ کو وہ ہمت پکڑنی ہے نا, آپ پکڑیں, اللہ سے گمان رکھیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. If you want to see magic, show faith. Thank you very much. صحیح. کافی ساری باتیں میرے بھائی نے جو ہے وہ دیٹ میک سینس اور صحیح کی, اور ان کی زندگی کا لب لباب بھی ہے. گڈ اور بیڈ اٹس فرام اللہ. اگر آپ اسی کے اوپر توکل کر لیتے ہیں کہ واٹ ایور گڈ اور بیڈ اٹس فرام اللہ, اور آپ اس پہ جو ہے وہ مصیبتوں پہ شکر, صبر اور نعمتوں پہ شکر, مصیبتوں پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر کرنا سیکھ لیں, اور کنٹینٹمنٹ ہو آپ کے اندر, اور پھر وہی بات ہے کہ سبمیشن ہو اللہ کی رضا میں, تو بس یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہائی بھی لے کے جائے گا اور آپ کو اٹھائے گا بھی دنیا میں اللہ کی جناب میں بھی. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسا گمان کریں اللہ پاک ویسا ہی دیتے ہیں. تو جزاک اللہ میں برادر, اچھی ایکسپلینیشن تھی, اچھا لگا. اوکے, وی ول ٹیک دا نیکسٹ کوشچن. نور زاہد, آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں, یو کین آسک یور کوشچن ناؤ. Thank you. Assalamu alaikum. Basically, I want to share my little bit experience that I have experienced right now. I am a coordinator and I have a meeting. Though I was waiting for the meeting, but suddenly I went to the announcement group and I clicked that link and I just came out to this presentation, and it's literally a life-changing presentation for me. I was thinking about matlab aapne, I didn't heard her name, and my age is 27, and میں نے نصیبہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں سنا. تو اور جب آپ نے پریزنٹیشن دی تو مجھے وہ, کیونکہ میں اس بات کی قائل ہوں کہ مردوں کو جو لڑائی کا حق دیا گیا ہے, یا مردوں میں جو ہمت ہوتی ہے عورتوں میں اس سے زیادہ ہوتی ہے, تو عورتوں کو بھی یہ کیوں رائٹ نہیں ملا کہ وہ لڑیں. پھر میں نے کافی ہسٹری پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوتی رہی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے, میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہوں رائٹ ناؤ, آئی ہیو ٹو آسک مائی کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو, کیونکہ وی ہیو اے لاٹ آف پرسنالٹیز ان فرنٹ آف اس, تو آپ کے سامنے نصیبہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی کیسے آیا, اور آپ نے ریسرچ کرنا کیسے شروع کی؟ پہلا تو میرا سوال یہ ہے.
اور دوسرا میں ہر بندہ اس بات پر آرگیو کر رہا ہے کہ سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے، تزکیہ نفس سے ہم سیلف اسٹیم کو کیسے جوڑیں، جبکہ ویسٹ میں جو ویسٹرن کلچر ہے جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، دے آر ویئرنگ شارٹس اینڈ، اور پھر وہ تو پھر بھی لڑ رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے بلڈ دیئر سیلف آن دا بیسس آف morality، تو وہ morality از سم تھنگ ایلس۔ اور ہم کیونکہ ہمیں فلسطینیوں کا درد اس لیے زیادہ لگتا ہے، اینڈ دس از دا ٹاپک which hits me differently، تو مجھے فلسطینیوں کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسلمانوں کو ہمیں ان سے ریلیٹڈ اتنا درد اس لیے ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن تو ہیومینٹی سے اوپر ہے، ہم مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور ہم انہیں اپنے خاندان کی طرح سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ تکلیف، یہ درد ہمیں ہے، اور سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن مختلف ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس کو سمجھتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہر ایک پر مختلف اترتی ہے، مطلب وہ ہر ایک کو مختلف اترتی تو وہ ایک ہی طریقے سے ہے، لیکن وہ ہر ایک کی زندگی پر مختلف بیٹھتی ہے، تو یہ ڈیفینیشن بھی سیلف اسٹیم کی ہر ایک کی زندگی پر مختلف ہوتی ہے، اور ہمیں کرٹیسائز از اے ہیلدی تھنگ کہ ہم اس سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں زیادہ سننا بہتر رہتا ہے کہ ہم کسی کی بات سنیں، تاکہ کیونکہ سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن میری اپنی ہے، لیکن آپ کے ایکسپیرینس سے مجھے ایک اور بات سیکھنے کو ملی، تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کیسے ریسرچ کی ہے اور آپ کو ان کا ہی نام سامنے کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ میں یہ سیشن سننے والی نہیں تھی، بیکاز آئی ہیو اے میٹنگ، تو لیکن اللہ نے مجھے یہاں پہ لے آیا ہے، اللہ مجھے لے آئے اور انہوں نے مجھے سنایا، اور میرے کافی کوئریز ہیں، میں جو ہے وہ سارے تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں جو رائٹ ناؤ آئی ایم ایکسپیرینسنگ، تو میرا بیسک کوشچن آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لانگ ٹرم تو پلان ہمارے پاس ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں، خود ایجوکیٹ ہوں، جان سے قربانی دیں، مال سے قربانی دیں، ابھی جو ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو لائف لٹرلی ریئل ٹائم میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں لگے کہ ہم ابھی اپنا پارٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں، کیونکہ آئی ایم مدر آف اے ٹوڈلر نیو بورن، تو مجھے یہ چیزیں سونے نہیں دیتی ہیں، جب میں اپنے بیٹے کو اے سی میں سویا ہوا دیکھتی ہوں اور ان کے بچے زمین پہ سو رہے ہیں یا ان کے انٹسٹائنز باہر ہیں، تو یہ سوال میرا ہے اور میں سب سے پوچھتی ہوں تاکہ مجھے سب کی رائے سمجھ میں آئے، اور ہو سکتا ہے کسی سوال کے جواب میں میں اپنی ڈائریکشن اس طرف موڑوں کہ مجھے اب یہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، اچھا کمپریہنسو آپ کا سوال ہے، سوالات ہیں بلکہ اچھے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے بھی نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہیں سنا تھا، پہلے ساحل ادیم سے سنا۔ ساحل بھائی نے جب یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا when I look to my right I saw نصیبہ، when I look to my left I saw نصیبہ، when I look to my فرنٹ آئی saw نصیبہ، تو پہلے تو میرے کویسچن مارک آیا کہ وہ کتنی ساری تھیں، مطلب ہاؤ کم کہ ایک خاتون ہے اور وہ ساری طرف نظر آ رہی ہیں، تو مجھے یہ بہت کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری طرف تھیں، یعنی کہ ایک تھیں اور وہ تینوں طرف تھیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جب پہلی دفعہ زندگی میں نام سنا اور پہلی دفعہ زندگی میں ریسرچ شروع کیا، تو جتنا مجھے آن لائن ریسرچ ملتا تھا، میں جب جاتی تھی وہاں پہ ریفرنسز پہ، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو سولیڈ جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ اور ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر جیسے ہی میں نے ریسرچ شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ بہت دفعہ یہ ٹاپک لے کے ہمارے مختلف گروپس میں بھی یہ انہوں نے ڈراپ کر دیا کہ اس کا کچھ پیچھے ایویڈنس نہیں آتا تھا، ملتا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا ریفرنسز نہیں تھے اور ویریفائی نہیں ہوتے تھے جو بھی تو میں نے بھی یہ دیکھا کہ جو ایون صحیح بخاری کی حدیثیں لکھی ہوتی تھی اور میں وہاں جاتی تھی وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، تو یہ کوشش کرتے کرتے اسی کے اندر میں نے یہ سوچا، میرے جو میاں ہیں وہ لائبریری پہ کام کرتے، میرے ہسبینڈ چیریٹی لائبریری ہے اللہ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایمان لائبریری کے نام سے، تو میں نے انہوں نے جن صاحب کی خدمات لی ہوئی ہیں وہ عربک بھی جانتے ہیں، جو ان کے لیے ٹیم کام کرتی ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی کتابوں میں کہیں سے بھی مجھے ڈھونڈ کے دیں، کیونکہ میں خود نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، آئی ڈونٹ نو عربک، اور انہوں نے مجھے تلاش کر کے دیے اور مجھے PDF فائلز بھیجی کہ یہ کہاں کہاں پہ ان کا نام اور ریفرنس آتا ہے، جس نے مجھے آئی واز اوور دا مون، کیونکہ جب میں نے اپنی
اتنی اٹیمپٹ کی اور مجھے پتا تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈراپ دس صحابیہ، میں نہیں ان کو کر سکتی کیونکہ ان کا ایویڈینس نہیں ملتا کسی حدیث میں کہیں. اور پھر مجھے یہ بات مجھے شوق کرتی تھی کہ جب ان کی قربانیاں اتنی ہیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے. پھر مجھے یہ پتا چلتا کہ ایک خاتون جو گھر گرستی کرتی ہوئی آ کے بڑے بڑے صحابہ سے اوپر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ فلاں سے بہتر فلاں سے بہتر، تو میں سوچتی ہوں کہ ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی. یا یہ چیزیں میرے مائنڈ میں اتنی زیادہ مڈل ہو جاتی تھی اور میں اپنے میاں سے بہت سارے سوال کرتی کہ یہ خاتون کی وجہ سے تھا کہ ان کا ذکر نہیں ہے، بہت ساری. وہ جب میرے پاس اوتھینٹک نالج آئی، پھر میرے سانس میں سانس آئی، اور جب میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اور اس کے اندر زیادہ لیکچر ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ابھی بھی بہت تشنگی ہے مجھے ان کے بارے میں نے ان کی عمر کے بارے میں اتنا ریسرچ کیا کہ کب کتنی عمر تھی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے جواب ڈفرینٹ آتے ہیں. لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسپریشن سے لینا تھا ہم سے، وہ لے لیا، وہ پرپس پورا ہو گیا. اور دوسرا فلسطین کے بارے میں یہی کہوں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن دعا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے اتنے بے بس ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ساحل الدین نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں جو آن لائن بائنگ کی، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کریں، اللہ کی منظوری چاہیے. وہ کہتے تھے وہاں ریڈی پہ بھی کوئی بیچ رہا ہے تو ہم خرید لیں گے، وی وانٹ ٹو فلڈ منی اوور دیئر. تو ہم سب بیٹھے ہیں نا تیار، ہم سب اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے دیا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، تو ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک یہ تیرا ہی ہے دیا ہوا، تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں. اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، تو وہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب وہاں پہ وہ سیٹ اپ ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پھر آپ سب چیزیں خرید لیں، اور وہاں پہ ایک ایسا آن لائن ایپ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم فلسطین سے چیزیں خرید سکیں گے، چاہے ریڈی کا کوئی سامان ہو، irrespective of what they are selling. We want to flood the money in. So اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرمائے، اللہ پاک کن فرمائے گا تو یہ کام بنے گا. آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو دین کے مطابق ریز کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو رقیق دل دیا ہے، درد والا دل دیا ہے. یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے مسلمان کی. 27 سال کی عمر میں آپ ایسا سوچتی ہیں تو اللہ پاک نے آپ کے لیے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسی کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے مجاہد بنا ہمیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. I hope I answer your question. That was a very good answer, mashallah. We will not be taking any more questions, and I think that's it for today's session. The feedback form has been shared in the chat, and yeah, that's the end of today's session. Role of Muslim in a community. So yeah, you can all leave after you fill the feedback form. Okay, Jazakallah khairan. Any question you have for me, you can send me. I will love to answer your questions. Anything related to Nusayba Razila Ta'ala anha or self-esteem or anything, okay? May like koi bhi khidmat ho to bataiega. Jazakallah khairan for your patience and for your question. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.